ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن کی افتتاحی تقریب میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے خطاب کی بڑے پیمانے پر پذیرائی کی جا رہی ہے۔ صاحب سمو امیر کو کویت کے نائب امیر کی جانب سے ایک پیغام موصول ہوا ہے، جبکہ وزارتی کونسل نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں صاحب سمو امیر کی تقریر کی تعریف کی ہے۔ اور کورونا وائرس کووڈ-19 کو کنٹرول کرنے کے لیے جاری کوششوں میں مسلسل کامیابیاں مل رہی ہیں اور ریکور ہونے والوں کی تعداد 1,21,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن سے کیے گئے خطاب کی بڑے پیمانے پر پذیرائی کی جا رہی ہے۔ اس خطاب کو مختلف مسائل کے حل کے لیے روڈ میپ اور امن عالم کے ایک پیغام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ صاحب سمو امیر نے اپنے خطاب میں کئی امور اور مسائل کی طرف اشارہ کیا، جن میں سر فہرست خلیج کا تنازع ہے۔ صاحب سمو امیر نے کہا کہ قطر کا موقف ثابت ہے اور آج بھی وہی ہے، اور اختلافات کو غیر مشروط بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے اوپن ہے۔ اس سلسلے میں صاحب سمو امیر نے کویت اور دیگر برادر اور دوست ممالک کی کوششوں کو بھی سراہا۔ صاحب سمو امیر کے خطاب میں قطر کی اس خواہش کا اظہار تھا کہ پوری دنیا میں عموماً اور اس خطے میں خصوصاً تمام تنازعات اور اختلافات کا حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ اس خطاب میں دنیا کو بہتر بنانے کے لیے قطر کی جانب سے جاری کوششوں کو بھی اجاگر کیا گیا۔ صاحب سمو امیر کے خطاب میں دنیا کے رہنماؤں کی توجہ اس حقیقت کی جانب مبذول کرائی گئی کہ ہم سب ایک ہی انسانیت کے فرد ہیں اور چیلنجز کے مقابلے کا واحد راستہ کثیر الجہتی تعاون ہے۔ قطر کی وزارتی کونسل نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں صاحب سمو امیر کے خطاب کی تعریف کی ہے۔ یہ ایک جامع اور واضح خطاب ہے جس میں مختلف معاملات پر قطر کے مستقل موقف کا اظہار کیا گیا اور بین الاقوامی چیلنجوں سے نمٹنے اور خطے کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے افکار و نظریات پیش کیے گئے۔ کابینہ نے ظالمانہ محاصرے کے بارے میں صاحب سمو امیر کی حکیمانہ پالیسی پر فخر و انبساط کا اظہار کیا کہ کس طرح تمام شعبوں میں ترقی اور افزائش کا عمل جاری رہا۔ کابینہ نے کہا کہ صاحب سمو امیر کی تقریر میں مسئلہ فلسطین کے متعلق قطر کے مستقل موقف کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح صاحب سمو امیر کی جانب سے عالمی رہنماؤں سے کی گئی اس اپیل کی بھی تعریف کی گئی کہ کورونا وائرس کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے کثیر الجہت تعاون کیا جائے۔ کابینہ نے اقوام متحدہ کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد کیے گئے اعلیٰ سطحی اجلاس میں صاحب سمو امیر کی شرکت اور ان کے خطاب کو بھی سراہا، جس کے دوران اس عالمی ادارے میں اصلاحات کے لیے متعدد اہم نظریات پیش کیے گئے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو کویت کے نائب امیر اور ولی عہد شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کی جانب سے دو طرفہ تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے ذرائع اور مشترکہ دلچسپی کے امور کے بارے میں ایک تحریری پیغام موصول ہوا۔ کویت کے نائب امیر و ولی عہد کے ایلچی اور کویت کے وزیر خارجہ اور قائم مقام وزیر دفاع شیخ ڈاکٹر احمد ناصر المحمد الصباح نے دیوان امیری میں صاحب سمو امیر کے ساتھ ملاقات کے دوران یہ خط ان کی خدمت میں پیش کیا۔ اس موقع پر کویت کے وزیر خارجہ نے نائب امیر کویت اور ولی عہد شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کی جانب سے صاحب سمو امیر کو خیر سگالی کا پیغام پہنچایا اور ان کی صحت و سلامتی اور قطری عوام کی مزید خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
جواباً صاحب سمو امیر نے بھی کویت کے نائب امیر و ولی عہد کو سلام بھیجا اور ان کی صحت و سلامتی اور کویتی عوام کی مزید ترقی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں دیوان امیری میں کابینہ کا ہفت روزہ معمول کا اجلاس بلایا گیا، جس کے آغاز میں وزیر صحت نے کووڈ-19 کی تازہ ترین صورتحال اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیے گئے اقدامات کے متعلق رپورٹ پیش کی۔ کابینہ نے اس وبا سے نمٹنے کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے وزارتوں اور سرکاری اداروں کو اپنی سالانہ اسٹریٹجک پلاننگ پیش کرنے کی ہدایات کے ضمن میں وزیر برائے انتظامی ترقی، لیبر اور سماجی امور نے اپنی وزارت کا تفصیلی اسٹریٹجک منصوبہ پیش کیا، جس میں سرکاری اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنانے، لیبر مارکیٹ کو فعال، بہتر اور ترقی دینے اور قومی ویژن 2030 کے مطابق سوسائٹی کے استحکام اور خوشحالی کے لیے وزارتی کوششوں اور پروگراموں کا تذکرہ کیا گیا۔ بعد ازاں کابینہ نے ایجنڈے پر درج دیگر موضوعات کا جائزہ لیا اور ان کے متعلق مناسب فیصلے صادر کیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے کویت کے وزیر خارجہ اور قائم مقام وزیر دفاع شیخ ڈاکٹر احمد ناصر المحمد الصباح نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے 75ویں سیشن کے اجلاس کی سائیڈ لائن پر گلوبل گورننس گروپ کے 13ویں وزارتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ G20 اور ورلڈ گورننس کے درمیان مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے تعاون بہت ضروری ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ گلوبل گورننس کے بنیادی اصول کا تقاضا ہے کہ ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری کی جائے اور خود مختاری، علاقائی اور عالمی تعاون، تعددیت اور بہترین پڑوس کے حوالے سے مساوات اور برابری کا خیال رکھا جائے۔ قطر فاؤنڈیشن کی گورننگ باڈی کی نائب سربراہ اور CEO شیخہ ہند بنت حمد آل ثانی نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کے پیش نظر کی گئی اصلاحات کی وجہ سے تعلیم کے بنیادی جوہر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کل ملک میں کووڈ-19 کے 258 نئے کیس درج کیے گئے، جبکہ 240 افراد کی صحت یابی کے بعد ملک میں شفایاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,21,006 ہو گئی ہے۔ اسی حوالے سے متعلقہ سرکاری اداروں نے ایک شخص کو حراست میں لے لیا ہے جس نے ہوم کوارنٹین کی شرطوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ اس شخص نے اس انڈرٹیکنگ پر دستخط کیے تھے جس کی روح سے اسے صحت کے اداروں کی جانب سے بتائی گئی شرائط کی پابندی کرنا تھی اور خلاف ورزی کی صورت میں اس کے ساتھ قانونی کارروائی کی جانا تھی۔ اور نیٹو کے جنرل سیکریٹری یانس اسٹولٹنبرگ نے انقرہ اور ایتھنا یعنی یونان اور ترکی دونوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بحیرہ روم کے مشرقی علاقے کے متعلق موجود اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کسی مفاہمت تک پہنچیں۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے خطاب کی بڑے پیمانے پر پذیرائی کی جا رہی ہے۔ صاحب سمو امیر کو کویت کے نائب امیر کی جانب سے ایک پیغام موصول ہوا ہے، جبکہ وزارتی کونسل نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں صاحب سمو امیر کے خطاب کی تعریف کی ہے۔ اور کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے جاری کوششوں میں مسلسل کامیابیاں مل رہی ہیں اور ریکور ہونے والوں کی تعداد 1,21,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔